گزشتہ دنوں عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہونے والے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے گزشتہ روز ٹویٹر سپیس پہ تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو کی اور مختلف سوالوں کے جواب دیے۔ اس دوران تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ٹویٹر سپیس پہ ان کی گفتگو سنتے رہے۔ عمران خان نے کہا کہ کرپٹ لوگ 2 کرپٹ خاندانوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تبدیلی پھر آتی ہے کہ جب پرانی سسٹم کرپشن کے سسٹم سے مفاد پانے والوں کو ہٹایا نہ جائے۔ مجھے پتا تھا کہ جب آپ اصلاحات کریں گے تو شوگر مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا، قبضہ مافیا بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ اصل میں ہماری جنگ اس کرپٹ سسٹم کے خلاف ہے۔ 3 اپریل کو ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر ہماری گورنمنٹ گرائی۔ عمران خان نے کہا کہ میرے وزیراعظم بننے سے زیادہ جو بات فائدہ دے سکتی ہے کہ ہم ایک قوم بن کر آزادی کی حقیقی جنگ لڑیں۔ حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اپنے فیصلے کرے، فارن پالیسی اپنے ملک کے لوگوں کے مفاد کے لیے ہو، سب سے دوستی ہو، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفاد کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں۔ اس سوال کہ جب سارے ادارے ہمارے خلاف ہیں ہم کیسے الیکشن میں جائیں کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہیں۔ ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے اداروں کا قصور نہیں ہے۔ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں اگر سب پارٹیوں کی تحقیقات ہو تو پی ٹی آئی کے پاس مکمل ڈیٹا ہے، باقی دونوں پارٹیوں کے پاس ملے گا ہی کچھ نہیں۔ ہم نے کہا کہ تحریک چلانے کے لیے پیسے چاہیے تو 2 دن میں 20 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے صرف ہماری پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، باقی دونوں پارٹیوں کا نام ہی نہیں۔ ملک کے کرپٹ 3 لوگوں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے، آدھے ضمانت پر ہیں، ان پر کیسز ہیں اور اربوں روپے کی کیسز ہیں۔ تحریک انصاف نے جب ملک چھوڑا تھا ریکارڈ ایکسپورٹ، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کے ریکارڈ ایکسپورٹ اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی، انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی۔ پاکستان میں 8.6% اور روزگار میں یہ کہ سارے برصغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں ہے۔ یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ نواز شریف کے واپس آنے پر پی ٹی آئی کے لائحہ عمل کے سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب کہ ہم نے 3 سال بڑی مشکل سے گزارے کیونکہ ایک اقلیتی حکومت، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ جس کے پاس بڑی کم اکثریت تھی، سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور قانون پاس کرنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں تھی۔ کمپرومائز کر کے اور بڑی مشکل سے یہ حکومت چلی ہے۔ اگلی بار ہم واضح اکثریت سے آئیں گے تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے غلط ٹکٹ دیے، اب ہم سوچ سمجھ کر ٹکٹ دیں گے۔ اگر نواز شریف واپس آتا ہے اور اسے NRO 2 مل جاتا ہے، مشرف نے حدیبیہ مل میں انہیں NRO 1 دیا، زرداری کو بھی NRO 1 دیا۔ اب اگر ان کو NRO ملا تو یہ بات پاکستان کے سارے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے، پھر کوئی بھی پاکستان کے جسٹس سسٹم کو مانے گا نہیں۔ عمران خان نے کہا پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے، ہم تیاری کر کے حکومت میں آئیں گے۔ عمران خان نے کہا اگر ہم مقروض ہیں تو ہمیں غلامی کرنا پڑے گی، اگر یہ کرنا ہے تو ہم چونٹیوں کی طرح ہی رہیں گے، قرضے لے کر اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے۔ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں پر FIA اور نیب میں 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں۔ مریم کہتی تھی کہ لوگ ان کو انڈے ماریں گے، اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو انہیں الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو ملک نے نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت فوج کی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط بنانے کی بات کرنا چاہیے۔ ہمارے دشمن مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں۔ زرداری اور نواز شریف دونوں نے فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے تو انہوں نے فوج کو انڈرمائن کیا۔ ڈان لیکس کیا تھی؟ انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ فوج کی وجہ سے انڈیا سے دوستی نہیں ہو رہی۔ اور میمو گیٹ کیا تھا کہ زرداری امریکیوں کو کہہ رہا تھا کہ حسین حقانی کے ذریعے زرداری کو فوج سے بچائیں، اور جب نواز شریف باہر نکالا گیا تو اس نے آرمی چیف پر اٹیک کیا۔ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے۔ اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو ہمارے ملک کے 3 ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔
میں آزاد عدلیہ کے لیے جیل گیا تھا. میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں. جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں لے کر آتے. وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں لیکن ہمارا انصاف جب روپیہ گرتا ہے تو ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. عمران خان نے کہا ان میں قابل لوگ ہیں لیکن وہ مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ہمارا سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی گورنمنٹ پر اتنی زیادہ تنقید نہیں ہوئی اور ناجائز تنقید ہوئی اور اس میں حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہوا, گورنمنٹ کے خلاف فیک نیوز نکالے گئے اور کبھی اس طرح فری رن نہیں ملا میڈیا کو جو ہمارے دور میں ملا. اور بار بار ہمیں اٹیک کیا جاتا تھا. سو کال لبرلز کے میڈیا پر بڑی سختی ہے اور یہ جرنلسٹ تھے جو ہمارے خلاف کمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں گے کہ سارا میڈیا, تھوڑے سے ان میں سے نکال دیں, سارا میڈیا ہمیں بلیک آؤٹ کر رہا ہے. سارے میڈیا پہ ہمارے خلاف کمپین چل رہی ہے. میڈیا کے اونرز کو مافیا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. میڈیا کے مالک اپنا مالیاتی فائدہ دیکھتے ہیں اور وہ پھر ان کے پروپیگنڈا ٹول بن جاتے ہیں. پھر جرنلسٹ اینکر کو ڈائریکٹ فنڈنگ آتی ہے اور بینونی فنڈنگ آتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ جرنلسٹ اینکرز کو باہر سے پیسہ دیا جا رہا ہے. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے آ کر بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز آ رہی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ نارمل میڈیا کو سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے. جو کلائمیٹ چینج, جو ڈیم ہم نے بنائے وہ تو کوئی نہیں روک سکتا. ملک میں ایڈیٹ کے لیے الگ ایجوکیشن سسٹم تھا, ان کو تبدیل کرنا اور قوم بنانے کے لیے یہ بہت مشکل تھا جو ہم نے کیا. پھر ہم نے رحمت العالمین اتھارٹی بنائی. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. اس سے ضروری جو بڑی قوم, عظیم قوم ہوتی ہے, اس کا کردار عظیم ہونا چاہیے. مدینہ ریاست میں ٹرانسفارم کر کے اسے ورلڈ پاور بنا دیا. امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف. یہ جو تبدیلی لے کر آئے تھے وہ تبدیلی پھر آئے گی کہ جب ہم ان کی زندگی سے سیکھیں جو قرآن میں حکم ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے. ہم دوبارہ آ کر یہ چیزیں اور بھی تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. عمران خان نے کہا پہلے تو حکومتیں کشمیر پر بات ہی نہیں کرتی تھی. نواز شریف کی فارن آفس کی اسپوک پرسن نے تو انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہندوستان پر تنقید ہی نہ ہو. وہ گھبراتے تھے ہندوستان پر کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے, دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں, آف شور میں. ان کی جائیدادیں باہر ہیں اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کی جائیدادیں وہاں ضبط نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکے ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. وہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی, کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے, امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی, تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کبھی کشمیر کے لیے سٹینڈ یا اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر فورم پہ کشمیر کی بات کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ وہاں کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس میں ہماری حکومت بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم پر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں آگاہی کو بڑھایا. یہ ایک جدوجہد کا حصہ ہے. آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے, جنگ لڑنے کا سوچے بھی کیوں نہ, کیونکہ جنگ لڑنے کا مقصد کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, آپ سوچیں بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم پر, میڈیا پہ, انٹرنیشنل فورم پہ ہم اس کیس کو اٹھاتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو کشمیر پر اویئرنیس ہے, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, جو ہندوستان کر رہا ہے, یہ پہلے کبھی نہیں تھی. انٹرنیشنل اویئرنیس